السلام علیکم دوستو اینڈ ہیلو گائز. دوستو لاہور شہر کی عظمت رفتہ کی ایک عظیم نشانی مسجد وزیر خان کے نام سے زبان بر میں معروف ہے. اس عظیم الشان مسجد اور تعمیر کے نادر نمونے کے بانی کا نام حکیم علیم الدین انصاری المشہور نواب وزیر خان ہے. حکیم صاحب ایک انتہائی عالم، فاضل اور پڑھے لکھے انسان تھے. انہیں فن طب میں بڑی مہارت حاصل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور فلسفہ پر بھی گہری نظر تھی. فن طب ہی کے باعث ان کی رسائی مغل دربار تک ہوئی اور عہدے شاہ جہانی میں دیوان، بیوطات اور نواب وزیر خان جیسے القابات حاصل کیے. شاہی خاندان کے خاندانی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گورنر پنجاب کے عہدے پر بھی پہنچے. دوستو حکیم صاحب پنجاب کے ایک قدیمی شہر چنیوٹ میں پیدا ہوئے. ان کی جائے پیدائش تو ان کی وجہ سے زمانے بھر میں تو معروف ہونی ہی تھی کہ انہوں نے گجرات کے قریب ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جو آج بھی وزیر آباد کے نام سے زمانے بھر میں جانا جاتا ہے. ان کی بہت ساری تعمیرات شہر لاہور میں شاہی حمام، مسجد نواب وزیر خان خودر اور مسجد وزیر خان کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں. اس کے علاوہ ان کی تعمیرات کے نشان چنیوٹ اور وزیر آباد میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. نواب وزیر خان جب مغل سرکار کے قریبی روابط میں آئے تو مالی حالات بہتر ہونے لگے اور شاہ جہاں چونکہ خود تعمیرات کا شوقین تھا، اس لیے حکیم صاحب کا رجحان بھی تعمیرات کی جانب گیا اور کئی اعلیٰ ترین عمارات تعمیر کروائیں. انہی میں سے مسجد وزیر خان بھی ہے. نواب وزیر خان نے اس مسجد کی بنیاد 1634 عیسوی میں رکھی. دوستو جس جگہ یہ مسجد تعمیر ہوئی اس محلے میں ایک قدیمی مزار حضرت میراں بادشاہ سید اسحاق گوزانی کا موجود تھا. یہ مزار ایک اونچے ٹیلے پر تھا. لودھی عہد کے ایک امیر نادر خان نے اس محلے میں اپنی حویلی تعمیر کی تو یہ مزار بھی وسیع حویلی کے احاطے میں آ گیا. نادر خان نے بعد احترام و تقدس اس مزار مبارک کے گرد ایک حجرہ تعمیر کر دیا. وہ حویلی عہد شاہ جہانی تک نادر خان کے ورثہ کے پاس تھی. جب نواب وزیر خان نے مسجد کے احاطے کا تعین کروایا تو وہ حویلی اور اس کے ارد گرد کے کئی مکانات بھی اس کے احاطے میں آ گئے. مسجد کی تعمیر کے باعث حویلی اور دیگر مکانات کو منہدم کر دیا گیا اور مسجد کی بنیاد رکھی گئی. لیکن مزار مبارک کو مقدس مانتے ہوئے قبر مبارک کو ایک تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا. مسجد کے اعلیٰ طرز تعمیر، خطاطی و نقاشی کے بے مثال نمونوں کے باعث رائے بہادر کنہیا لال ہندی نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں درج ذیل الفاظ رقم کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عالی شان لاسانی عمارت لاہور کی قدیم عمارات میں سے ہے جن کی شہر ولایتوں میں ہے، اور فی الحقیقت ایسی خشتی کانسی کار عمدہ عمارت کم دیکھی جائے گی، بلکہ اس مسجد کو لاہور کا فخر و اقتداء کہا جائے تو بجا ہے. اس مسجد میں ہر ایک کام نہایت خوش اسلوبی سے بنا ہے. عمارت ایسی مضبوط، پختہ، مستحکم بنی ہے کہ باوجود گزرے عرصے 251 سال اب تک اس کی عمارت کو کچھ نقصان نہیں پہنچا. بعد سلطنت چغتائی سکھ عہد میں کبھی کوئی توجہ اس کی مرمت کی طرف نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو اس قدر کہ نور امام والے نے اس کے چاروں میناروں کے اوپر کے برجوں کے 2 در بند کرا دیے اور 2 در کھلے رکھے، اس خیال سے کہ درمیانی ستون نازک ہیں اور کہیں یہ بوچان کے صدمے سے گر نہ جائیں، مگر اس مستحکم عمارت کو مرمت کی ضرورت نہ ہوئی. دوستو مولوی نور احمد چشتی کوئی ڈکا چھپا نام نہیں ہے. وہ اپنی کتاب تحقیقات چشتی پر اس مسجد کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ لاہور کے 12 دروازوں میں سے ایک دروازہ دلی دروازہ مشہور ہے. اس کے اندر آتے ہی تمام عمارات 2 رستہ مبینہ نواب وزیر خان مرحوم متعلقہ مسجد خزاں کے ہیں. اندر متصل دروازہ بطرف جنوب ایک سرائے پختہ ماں حمام عالی شان ہے. مسجد کی تعمیر میں ہوئی خطاطی اور اس میں نصب کتبے آج بھی تقریباً 400 برس گزرے روز اول کی مانند روشن و عیاں ہیں. ان کتبوں کی ترتیب و تحریر کنہیا لال ہندی نے اپنی کتاب تاریخ لاہور پر اس طرح رقم کی ہے. دوستو وہ کہتے ہیں کہ بہت سال گزر جانے کے سبب سے نقش و حروف بہت جگہ سے گر گئے ہیں، مگر جس قدر باقی ہیں نہایت روشن ہیں.
باہر کے شرقی دروازے پر بھی کانسی کا کام ہے اور کتبے بہت ہیں۔ سب سے اوپر طولانی کتبہ ہے جس میں افضل ذکر با خط فارسی جلی لکھا ہے۔ یہ مسجد اپنے فن تعمیر میں کاشی اور کانسی کاری کے بے مثال کام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ایران میں کاشی کے کام میں عموماً نیلا رنگ پر دان رہتا ہے، لیکن مسجد وزیر خان میں دیگر رنگ بھی اعلیٰ ترین امتزاج کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ مسجد کے اس اعلیٰ ترین کام کی گواہی انگریز آہت میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اسی تناظر میں ایک تحریر مسٹر جے ایل اکیبلنگ، سابق پرنسپل میو اسکول آف آرٹس، کی کتاب نقوش لاہور میں کچھ اس طرح ملتی ہے۔ یہ خوبصورت عمارت کیا ہے، فن نقاشی کا بہترین سکول ہے، مگر افسوس کہ لوگ اس کی صحیح نگہداشت نہیں کرتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا رجحان اس کی غور و پرداخت کی طرف بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نقش و نگار آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے بے اعتنائی کا یہی عالم رہا تو اندیشہ ہے کہ یہ عظیم الشان نمونے آسیب روزگار اور امتداد زمانہ کے ہاتھوں بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے صحیح چربے اتار کر لاہور کے عجائب گھر اور اسکول میں محفوظ کر دیے جائیں، کیونکہ ہمارے نوجوان مصوروں کے لیے ان سے بہتر کوئی تسلیم نہیں ہو سکتی۔ دوستو، مغل بادشاہ شاہ جہاں کا دور 1628 عیسوی سے 1658 عیسوی کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں خصوصاً پنجاب میں کاشی کا کام بطور بیرونی تزئین و آرائش بہت مقبول ہوا۔ ایران کا شہر کاشان ہمیشہ سے کاشی کے کام کا گھر مانا جاتا تھا۔ اس حوالے سے اس تزئین و آرائش کو کاشی کا نام کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس مغل عہد میں ایرانیوں کا اثر بر صغیر میں بہت گہرا تھا، مگر جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دو تہذیبوں کے ملاپ سے نئی سمتیں، نئی جہتیں، نئے رنگ تخلیق پاتے ہیں۔ اس دور میں بھی یہی کچھ ہوا۔ بر صغیر کی کاشی نے ایک نیا رنگ، نئی خوشبو اختیار کی، اس کی علیحدہ پہچان بنی۔ 1634 عیسوی وزیر خان مسجد شاہ جہاں کے عہد میں تعمیر کی گئی۔ مقامی کاشی کے حوالے سے ایک نادر نمونہ تھا۔ 17ویں صدی میں جو عمارتیں اصفہان میں تعمیر کی گئیں یہ ان سے مختلف ہے اور جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں بادشاہی مسجد تعمیر ہونے کے باوجود بھی شہر لاہور کی مرکزی مسجد صدیوں تک مسجد وزیر خان ہی رہی۔ عصر حاضر میں جب دلی دروازے سے داخل ہو کر کشمیری بازار کی جانب بڑھا جائے تو دروازے کی عمارت کے ساتھ ہی ملحقہ شاہی حمام کی عمارت ہے، جو کہ نواب وزیر خان ہی کا تعمیر کردہ تھا۔ ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کی مدد سے شاہی حمام کی عمارت کو نئے سرے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ شاہی حمام کے نیچے موجود پرانی دکانوں کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ شاہی حمام کے ساتھ جاتی ہوئی سڑک کو بھی نئے سرے سے پرانے طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس راستے کو اب شاہی گزرگاہ کا نام دیا گیا ہے اور یہ راستہ سنہری مسجد تک جاتا ہے۔ درمیانے راستے میں پرانے مکانات کو بھی ایک بار پرانے طرز کے ساتھ سنبھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی راستے پر آگے بڑھتے ہوئے مغل عہد کا تعمیر کردہ دہلی دروازہ چٹا دروازہ کے نام سے ملتا ہے۔ اس سے آگے بائیں جانب حضرت سید صحیح صوف کا مزار مبارک ہے۔ اس مزار کے شمال کی سیٹ میں خلیفہ نان شاب کے ساتھ اندر جاتی گلی میں حضرت سید سربلند کا مزار مبارک ہے۔ سید صوف کے مزار کے جنوب مغربی سیٹ میں مسجد وزیر خان کا مشرقی دروازہ ہے۔ یہ تمام جگہ آج کل نئے سرے سے تعمیرات کے سلسلے میں ہے۔ مسجد وزیر خان کے جنوب سیٹ میں فارسی زبان کے ایک عظیم مفکر شاعر اور مسجد وزیر خان کے امام گاموں کا مزار ہے۔ مسجد کی شمالی سیٹ کا داخلی دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ایک طویل عرصے سے دروازے کے ساتھ دکانوں کا ہونا تھا۔ وہ دکانیں اب ختم کر دی گئی ہیں اور ان کی کھدائیاں کر کے مسجد کے نچلے حصے کے محرابوں کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دکانوں کے سامنے شمال سیٹ میں دیوان دیناناتھ کا کنواں آج بھی موجود ہے۔ یہ کنواں 1970 عیسوی کی دہائی تک پانی کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد یہ کئی برسوں تک چوکیدار کی رہائش کا بنا رہا۔ اس کو بھی اب خالی کروا کر پرانے طرز پر مرمتیں لگا کر سنبھالا جا رہا ہے۔
مسجد کے جنوب سید محلہ خرادیاں کے آغاز ہی میں دیوان دینانات کی حویلی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ مسجد کی مشرقی سیٹ میں دیوان دینانات کے کنویں کے سامنے پیپل پارٹی کے مشہور رہنما جہانگیر بدر کی خاندانی پکوڑوں اور مچھلی کی دکان آج بھی روزے اول کی مانند کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ مسجد کی مشرقی سیدھ ہی میں داخلی دروازے کے ساتھ پرانے کمرے مختلف دفاتر کے زیر استعمال ہیں۔ شمالی سیدھ میں ختم کی گئی دکانوں میں آخری وقت تک کپڑے بیچنے کا کام ہوتا تھا۔ ان تاریخی دکانوں میں تقسیم کے وقت تک نقش نگاری، مصوری، جلد سازی اور خطاطی کے فنون کی دکانیں تھیں۔ اس بازار کے رنگ محل کہلانے میں ایک سبب ان ثقافتی دکانوں کا بھی تھا۔ 1947 کے فسادات کے دوران جب ان دکانوں کو آگ لگائی گئی تو کئی روز تک آگ جلتی رہی اور نادر و نایاب نمونہ جات خاکستر ہو گئے۔ اس کے بعد رنگ محل سے کشمیری بازار، پبلشرز اور دیگر کتب فروش کی دکانیں ختم ہو گئیں اور کپڑے کی دکانیں بنتی گئیں۔ مسجد کے داخلی دروازے پر ایک معلوماتی تختی محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے نصب کی گئی ہے۔ اس سے آگے مسجد کا وسیع اور کھلا صحن ہے اور صحن کے آغاز میں کبوتروں کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سے آگے 3 محرابی دروازے قدیمی دیواریں قرآنی آیات اور کاشی کے انمول کام سے مزین ہیں، جس میں بائیں جانب کے آخر میں 1022 ہجری اور تعمیر کرنے والے کا نام واضح پڑھا جا سکتا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں امام صاحب کی جگہ محراب دیواریں تمام قدیمی کام سے مزین ہیں اور کچھ جگہوں پر نئے دور کا مرمتی کام بھی نظر آتا ہے جو کہ انتہائی ہلکے معیار کا ہے اور مسجد کے قدیم کام سے کوئی میل نہیں کھاتا۔ دوستو، شہر لاہور کے دیگر تاریخی مقامات کی نسبت یہ مسجد بہت محفوظ ہے کیونکہ اس کو تاریخی ورثہ قرار دینے کے بعد اس کی حفاظت دیگر مقامات کی نسبت زیادہ بہتر رہی ہے۔ اندرون لاہور آج بھی اگر کوئی سیاح آ جائے تو وہ اس مسجد کو دیکھے بنا نہیں جاتا۔ دعا یہی ہے کہ رب تعالیٰ سرکاروں میں موجود لوگوں کو ان عظیم ثقافتی ورثوں کی اہمیت کا شعور عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ لاہور کے مزید تاریخی مقامات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔